حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت لقمان علیہ السلام کی چند ایک وصیتیں پہنچی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی وصیتیں ہیں، انہوں نے فرمایا، وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تعلم العلم لتباہی بہ العلماء، انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، علم اس لیے حاصل نہ کرنا کہ تو علماء پر فخر کرنے لگے کہ مجھے زیادہ علم ہے۔ علم کی زیادتی کا کبھی فخر نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ کہنا۔ اور دوسرے نمبر پر، او تمہارا بھی السفہاء، علم اس لیے بھی حاصل نہ کرنا کہ میں جاہلوں سے جھگڑا کروں، تو جاہل ہے، تجھے کیا پتا۔ ایک اچھے انداز کے ساتھ جو حالات سے، ان پڑھوں سے اگر کوئی معاملہ ہو تو اچھے انداز سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ علم اس لیے بھی حاصل نہ کرنا وَتُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، کہ تو مجلسوں میں جائے تو لوگ تیری عزت کریں۔ ان تین چیزوں کے لیے کبھی بھی علم حاصل نہ کرنا۔ اگر یہ تین مقاصد ہیں تو کہنے لگے پھر ان پڑھ ہونا بھی زیادہ بہتر ہے، صاحب علم ہونے سے ان پڑھ ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تینوں مقاصد ایسے ہیں جو انسان کو نقصان کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلا معاملہ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے علم حاصل نہ کرنا کہ علماء پر تو فخر کرے، یہ تکبر ہے۔ علم کا سب سے بڑا دشمن تکبر ہے، یاد رکھنا، بڑائی ہے۔ علم جب بھی آتا ہے بڑائی لے کر آتا ہے، تکبر لے کر آتا ہے۔ اگرچہ باتوں میں اظہار نہ بھی ہو، ادا میں اظہار ہوتا ہے، کردار میں اظہار ہوتا ہے، سیرت میں اظہار ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے بڑائی کی۔ اگر یہ بڑائی کی خوشبو ہے، ہوا ہے، تو آپ نقصان کی طرف، بہت ہی بڑے نقصان کی طرف۔ اور اگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی ہم نے جھڑک دے دی ان پڑھ کو، جاہل کو، جھڑک کر کوئی بات کر دی، غصے کے ساتھ اس کے ساتھ علم کے باب میں بات کر دی، تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ میں معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم سے سوال کرے گا، ارے تجھے علم دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ تو میرے ان لوگوں سے جھگڑا کرے کہ جو جاننے والے نہیں تھے۔ اور ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ہمیں کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا، ہمیں اس شان و شوکت کے ساتھ بٹھایا نہیں جس طرح بٹھانا تھا۔ یہ ساری چیزیں علم کی اور صاحب علم کی دشمن ہے۔ راوی نے پھر آگے بیان کیا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو انہوں نے ڈائریکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بیان کی، حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سب سے بڑا سود یہ ہے، سب سے بڑا سود، آپ سود کو تو جانتے ہیں نا، آقا نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کی ناحق طور پر بے عزتی کرے، اس کو حق نہیں بنتا کہ کوئی کسی کی بے عزتی کرے۔ فرمایا سب سے بڑا سود ہے یہ کہ کوئی کسی کی بے عزتی کرے۔ ایک دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، 70 گناہوں کا مجموعہ۔ 1 روپیہ سود کا کھایا، 1 لقمہ سود کا کھایا تو 70 گناہ کما لیے، 70 گناہوں کا مجموعہ ہے سود۔ اور پھر آقا نے فرمایا ان 70 گناہوں میں سے ادنا تر، چھوٹا تر گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بد کرداری کرے۔ اللہ اکبر، ان 70 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا، آقا نے فرمایا اس سود سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے، یہ اس سے بھی فرمایا بڑا گناہ ہے۔ اب عزت مسلمان کی عزت اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنی محبوب ہے، کتنی پیاری ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا، جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی، مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی، فرمایا کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اس کو ڈائریکٹلی جنت بھیج دے گا۔ یہ ہے عزت مسلم کا مقام۔ کوئی آپ کے سامنے کوئی بھی شخص کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، آپ نے فقط اتنا کہہ دیا بھائی چپ ہو جا، بھائی چپ ہو جا۔ کوئی غیبت کر رہا تھا، چغل خوری کر رہا تھا، آپ نے کہہ دیا بھائی چپ ہو جا، خدا کی عزت کی قسم آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کی ہے، اور کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کو جنتی بنائے گا اور جہنم کی آگ کو آپ پر حرام کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان مصطفیٰ گواہ ہے، آپ نے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ناحق طور پر اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی تو رب تعالیٰ اسے سود سے بھی بڑھ کر بڑا جرم دیتا ہے، بڑا گناہ دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا رحم، پیٹ، کیا رحم، فرمایا پیٹ
یہ رحمان سے بنا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نام سے بنایا ہے۔ پیٹ سے مراد پیٹ کا رشتہ، تعلق۔ فرمائے جو پیٹ کا رشتہ ہے نا، رحم، رشتہ، رشتے والا رحم، فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے نام سے بنایا، رحمان سے بنایا ہے۔ فرمایا قطعہا، جو کوئی بھی شخص اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے گا یا توڑے گا، فرمایا رب تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے نہیں، سوچتے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اس نے مجھے بلایا نہیں تھا اپنی دعوت پہ، اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا، یا میں گیا تو تھا، یا اس نے توجہ سے مجھ سے بات نہیں کی تھی، گفتگو نہیں کی تھی، میرا استقبال نہیں کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی، چند ٹکوں پہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے رشتہ داری کو ختم کیا نا، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اس پر۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، خدا را اس پر سوچئے گا، اس پر سوچئے گا۔ علم کو حاصل کرو فقط اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر، دوسرے مسلمانوں کی صلاح کی خاطر، دین کو بڑائی کی خاطر، دوسروں کو بے وقوف کہنے کی خاطر، یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خاطر کبھی حاصل نہ کرنا، کبھی نہ سننا علم۔ اور دوسرے نمبر پر رشتوں کا خیال کرنا، دوسرے مسلمانوں کی عزت کا خیال کرنا۔